بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 36 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب تو جانتا ہے بیاس کہ بھوج لیکھا کے 4 پنوں کا گیان کتنا مہنگا پڑا تجھے؟ میں سمجھا نہیں مہاراج۔ اس گیان کا دان تو دے دینا۔ دان؟ تو اور کیا؟ میں کیا دان دے سکتا ہوں مہاراج؟ تو کیا سمجھتا ہے روپ لیکھا ایسے ہی پہاڑوں میں جیون بتا دے گی؟ جی، میں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں بیاس، تو جانتا ہے میں کتنا بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں۔ میرے جیون کی کہانی تو بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ ارے باولے، میں تو نہ جانے کہاں ہوتا اس سنسار میں مرنے کے لیے۔ اگر کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں منش کا سایہ تک نہ ہو تو اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہوتی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا اپنے جیون کی کہانی ختم کرنے کے لیے کہ بس سنسان جھرنے ہوں، آس پاس پرندے ہوں، جنگل ہوں، درخت ہوں، ہوائیں ہوں، اور جب منش جیون کی بازی ہار جائے تو اس کے آس پاس اس کے لیے رونے والے یہ معصوم پرندے ہوں اور کوئی نہ ہو۔ سنسار باسی تو بڑے کالے دل والے ہو گئے ہیں، پاپی خلوص سے روتے بھی نہیں ہیں۔ ہر ایک کے من میں اپنا اپنا خیال ہوتا ہے اور وہ نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے لیے آنسو بھی بہائے تو یا تو وہ اس کا اتنا اپنا ہو کہ آنسو اس کی آنکھوں سے نہیں من سے نکلیں، اور اگر ایسا نہیں تو پھر رونے والے رونے کے بہانے ہنستے ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں مہاراج، سنسار میں واقعی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ ہوتا ہوگا نہیں رے، ہوتا ہے۔ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھے گا اور پھر اپنے صدیوں کے گیان کو بھول جائے گا اور سوچے گا کہ چتر مہاراج ہی ٹھیک کہتے تھے۔ آپ کی کسی بات کو میں نے کبھی غلط نہیں سمجھا بنسی مہاراج۔ دھنیہ واد ہے تیرا، اور کیا کہیں ہم۔ تو پھر میرے لیے کیا آ گیا ہے؟ دیکھ رے بیاس، بھگوان نے تجھے امر شکتی دی ہے۔ تیرے شریر میں اتنی جان ہے کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو دیوتا سمان ہے، پر انسان ہے۔ انسانوں کے دکھ کو دیوتاؤں کی آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ تو مہان ہوتے ہیں، بڑائی سے سوچتے ہیں۔ زمین پر کھڑے ہو کر سوچنے والا تو منوش ہی ہوتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس تن لاگے سو تن جانے، تو منوش کے جیون کے بارے میں جو کچھ جان سکتا ہے دیوتا اس انداز میں نہیں جانتے۔ ان کے پاس تو دیا شکتی ہوتی ہے، بس ہاتھ اٹھایا سب کچھ کر ڈالا۔ پر منوش کو کچھ کرنے کے لیے جو کٹھنائیں بھگتنی ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، اور ان کا درد تو ہی جان سکتا ہے۔ سو بیاس، بھگوان نے تجھے جو شکتی دی ہے وہ دیوتاؤں کی شکتی ہے، پر تو منوش ہے۔ منوش جیسے کام کرنا، اس بیچاری کو اپنے ساتھ لے جا، اس کی بستی میں جا۔ بھگوان کی سوگن، مجھے نہیں معلوم کہ گھنیری میں اس کے پریوار کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر بیچارہ صدرشن سنار اپنی بیٹی کے غم میں اندھا ہی ہو رہا ہوگا۔ اس کی موت پر یقین کر چکے ہوں گے سارے کے سارے، یا پھر ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو۔ اگر کسی کے من کو تیری وجہ سے شانتی مل جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے مہاراج، لیکن بعد میں دوسرے چکر بھی تو آ سکتے ہیں۔ کیا جگمان دوبارہ کوشش نہیں کرے گا؟ تو پھر تیرا کام ہی کیا ہے؟ اکیلے تو اس کے ماتا پتا کے پاس میں بھی پہنچا دیتا، اور کچھ نہیں تو اتنا سمے گزرنے کے بعد بستی کے کنارے ہی چھوڑ دیتا، یہ اپنے گھر چلی جاتی۔ اصل میں یہی تو سوچتا رہا ہوں میں کہ کیا کروں اس کے لیے۔ میرے پاس شریر شکتی تو ہے نہیں کہ سنسار سے لڑ جھگڑ کر اپنا کام کروا لوں۔ جہاں تک گیان شکتی کا تعلق ہے تو وہ بھی بس اتنی ہے کہ کام چل جائے۔ اب بھگوان نے تیرا سہارا دیا ہے تو کیا یہ بھی تجھے میں ہی بتاؤں کہ تجھے اس جگ مان سے کیسے بچانا ہے؟ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، نہیں گرو مہاراج، میں ایسا کام کر لوں گا، مجھے اس کی چنتا نہیں ہے۔ بس مجھے تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو بس میں اتنا ہی کہوں گا بیاس کے روپ لیکھا کو اس کا صحیح جیون دے دے۔ بھگوان کی سوگن، ویسے تو سنسار میں جو بھی مجھے ملا ہے اور جس کے جتنا کام آ سکا اتنا کام میں ضرور آیا، لیکن روپ لیکھا کی بات اور ہے۔ کیا میں نے سنسار میں کبھی من کے سودے نہیں کیے، کسی کو اپنی پریمکا نہیں بنایا، کوئی میرے جیون میں ایسے نہیں آیا کہ بس اس سے رشتے بن جائیں، پر روپ لیکھا سے میرا رشتہ بن گیا ہے۔
بیٹیوں جیسا مانا ہے میں نے اسے، اور اس نے بھی میری ایسے ہی سیوا کی ہے۔ پر بیاس، سنسار میں رہ کر منش اتنا لوبھ ہی نہیں ہو سکتا کہ اپنے ہی بارے میں سوچے۔ ارے یہ تو سارے سنسار کا کام ہے، جو سنسار تیاگ دیتے ہیں وہ تو ایسے نہیں سوچتے۔ اس کا جیون پڑا ہوا ہے، میں یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ چلو اچھا ہے، جیون کے آخری سانس تک وہ میرا ساتھ دے گی، لیکن پھر اس کا کیا ہوگا؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں مہاراج، میں روپ لیکھا کو گھنیری لے جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ گھنیری لے جانا، سدرشن سنار کے بارے میں معلوم کرنے میں تجھے کوئی دقت نہیں ہوگی، اور پھر روپ لیکھا بھی اپنا گھر پہچانتی ہے۔ بس تو یہ کرنا کہ اس سمے تک ان لوگوں کا ساتھ دینا جب تک تجھے یہ وشواس نہ ہو جائے کہ اب ان کے جیون کا بیراگی کوئی نہیں ہے۔ اور ہاں، ایک بات تیرے کان میں ڈال دوں، سنسار میں پریم کی بات ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ پریم کے بنا تو یہ سنسار سرسبز ہی نہ ہوتا۔ پریم بھاونا ہر من میں موجود ہوتی ہے، اور بیچاری روپ لیکھا بھی اس سے خالی نہیں ہے، وہ بھی کسی سے پریم کرتی ہے۔ کس سے؟ بلراج سے۔ یہ بات میں نے اپنے گیان سے معلوم کی ہے، اس کے ہونٹوں سے نہیں۔ اوہو اچھا، مگر تم تو کہہ رہے تھے مہاراج، جو کچھ کہہ رہا تھا اسے بھول جا، وہ بلراج سے پریم کرتی ہے۔ کیونکہ ناری جب اپنے من میں کسی کی مورت بٹھاتی ہے تو پھر یوں سمجھ لے کہ وہ مورت ہی اس کا سنسار ہوتی ہے، وہ مورت ہی اس کا جیون ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی زبان پر تالا پڑا ہوتا ہے، پر جھانکنے والی آنکھیں من کے اندر جھانک لیتی ہیں۔ ہو سکے اور بمل راج مل جائے تجھے تو ان دونوں کو ایک کر دینا۔ حالانکہ جگمان بڑا خراب انسان ہے، لیکن خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہی تو میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ آپ چنتا نہ کریں مہاراج، اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کا سارا حکم آپ کی مرضی کے مطابق ہی پورا کروں گا۔ اگر تو اسے حکم سمجھتا ہے تو سمجھ لے، اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم ایک کمزور بوڑھا تو ہوں میں۔ کمزوری سے بھی محبت کی جاتی ہے، طاقت کے پجاری تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن جو کمزوروں کو من میں بسائے اصل طاقتور تو وہی ہوتا ہے۔ آپ کی باتیں بہت بڑی ہیں مہاراج، نہ رے سنسار میں منوش کو جو کچھ سکھا کر بھیجا گیا ہے وہی ساری باتیں میں تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ منوش نے اپنی بھاشا الگ بنا لی ہے، اور اس کا کارن بھوگ رہا ہے۔ جتنی پریشانیاں ہیں اس کی اپنی بھاشا کے کارن ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تو مجھے کب جانا ہے مہاراج؟ اب جب یہ ساری باتیں ہو ہی گئی ہیں تو جو وہ کہتے ہیں کہ کل کرے سو آج کر، اور آج کرے سو اب، دیر کرنا تو کسی کام میں اچھا نہیں ہوتا۔ روپ لیکھا سے تو بات کر لیں۔ ہاں، تیرے سامنے ہی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد چتر بنس مہاراج نے روپ لیکھا کو تلاش کر لیا۔ موہنی مسکاتی اپنے کاموں میں مصروف تھی کہ چتر بنس مہاراج نے کہا، چھوڑ دے روپ لیکھا سارے کام، تو نے تو میرے شریر کو اپاہج بنا کر رکھ دیا ہے۔ ارے مہاراج، تمہارے شریر کو کیا اپاہج بنا دیا میں نے؟ کیا یہ سارے کام میرے نہیں ہیں؟ نہیں روپ لیکھا، بس تیرا فرض پورا ہو چکا، اب تو ہماری جان چھوڑ بابا، تیری وجہ سے بھگوان ہم سے دور ہو گئے۔ چتر بنس نے کہا، اور روپ لیکھا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے تھے۔ وہ پھر آہستہ سے بولی، مجھ سے کوئی بھول ہو گئی مہاراج؟ نہ، بھول تو ہم سے ہوئی تھی۔ اچھے خاصے کنویں میں بیٹھے تپسیا کر رہے تھے کہ تو آن پڑی ہمارے سر پر، کھوپڑی اور گردن الگ توڑ دی، اور اس کے بعد سے پیٹھ پر مسلسل بوجھ بنی ہوئی ہے۔ میں بوجھ بنی ہوئی ہوں تمہارے پیٹھ پر؟ روپ لیکھا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ہاں ری، بیٹیوں کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے تو کیا جانے باولی۔ دیکھو بیاس، یہ مہاراج کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے انہیں آج؟ یہ تو مجھے بڑے من سے چاہتے تھے، ہمیشہ مجھ سے پریم کرتے تھے، آج یہ نہ جانے مجھے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ برا نہ مانو روپ لیکھا، مہاراج ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لو، تم بھی انہی کی باتوں میں شامل ہو گئے۔ نہیں، مہاراج نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس کے تحت مجھے ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہی ہے۔ کیا بتایا ہے مہاراج نے؟ تمہاری کہانی ہے؟ ہاں، تمہاری کہانی۔ کیوں بتا دی آپ نے میری کہانی بیاس کو مہاراج؟ اس لیے کہ اب اس کہانی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ نہیں مہاراج، یہ کہانی تو اب میرے جیون کے ساتھ انہی خوبصورت پہاڑیوں میں ختم ہو جائے گی۔ یہ تو کہہ رہی ہے پگلی، مگر تیرے بھاگ لیکھا میں یہ لکھا ہی نہیں کہ تو جیون کی ساری خوشیاں پائے گی، ایسا سنہرا جیون بتائے گی تو کہ دیکھنے والے تجھ پر رشک کریں گے۔ اس ناگ کو یہاں بلا وجہ نہیں بھیجا گیا ہے، یہاں اسے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تیرے بھاگ اچھے ہوں، تجھے بیاس کے ساتھ جانا ہے۔ مگر کہاں؟ روپ لیکھا چونک کر بولی، گھنیری بستی۔ وہاں تو مہاراج میرے سارے کے سارے دشمن ہی ہوں گے۔ باولی، وہاں تیرے ماتا پتا بھی تو ہیں۔ سو تو ہیں، لیکن بس اب تیاریاں کر،
زیادہ سمے نہیں ہے میرے پاس، نہ بیاس کے پاس۔ میں نے روپ لیکھا کو دوہری کیفیت کا شکار پایا تھا، کبھی اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آتے اور کبھی وہ اداس ہو جاتی۔ بہرحال چتر بنس نے جو کچھ کہا وہ تو کرنا ہی تھا۔ جانے سے پہلے میں نے روپ لیکھا سے کہا، چونکہ ہمیں ایک لمبا سفر کرنا ہے اور راستے پر خطرے بھی ہو سکتے ہیں تمہارے لیے، اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا سا بھیس بدل لو۔ چتر بنس مسکراتے ہوئے بولا، بیاس کی عقل تیرے ساتھ ہے اور چندر کھنڈ نے یہ عقل اپنے لیے تیار کی تھی، لیکن بھگوان کے کھیل نیارے، یہ اس کے کام نہ آ سکی مگر تیرے کام آ رہی ہے۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، بھیس بدل لینا زیادہ اچھا رہے گا۔ پھر روپ لیکھا نے اپنے چہرے پر ہلکا ہلکا بھبوت مل لیا، ناک میں بڑی سی لونگ پہنی، سر پر کوندنی اور اس کے بعد اوڑلی اوڑنی اور گھیردار لہنگا جیسے بنجارنیں ہوتی ہیں، اور یہ روپ ان خانہ بدوشوں کا سا تھا جنہیں میں نے دیکھا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سپیروں کی سنتھا اور اس کے بعد جتنی نظر آئیں وہ روپ لیکھا جیسی نہ تھیں۔ بے شک بھبوت نے روپ لیکھا کے چندن جیسے رنگ کو مٹیالہ کر دیا تھا، لیکن اس کے حسین نکوش، اس کے ہونٹوں کے گلاب، اس کی آنکھوں کی دلکشی، اس کی چال کا بانک پن، بھلا یہ بدلا ہوا بھیس کیسے چھین سکتا تھا؟ ہم جانے کے لیے تیار ہوئے۔ چتر بنس نے مسکراتے ہوئے ہمیں رخصت کیا، لیکن روپ لیکھا زارو کتار رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے کاجل نے اس کی رخسار داغدار کر دیے تھے۔ چتر بنس نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں روپی، روتے نہیں بیٹا، بیٹیوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے، پتا کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں وہ۔ بس اب تو جا، اور سن، بعد میں کبھی ادھر پلٹنے کی کوشش نہ کرنا، یہ کوشش تیرے ہی لیے نہیں میرے لیے بھی بڑی بری ثابت ہوگی۔ بیاس، اب روپ لیکھا کی رکشا تیرے ذمے ہے۔ میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ بہرحال یہ فرض پورا کرنا تھا، خصوصاً اس لیے کہ چتر بنس نے مجھے بھوج لیکھا کے 4 پنوں کا گیان دیا تھا اور یہ گیان مجھ پر فرض تھا۔ سو روپ لیکھا کو لے کر میں چل پڑا، ایک حسین اور نوجوان لڑکی کا ساتھ جس کے انگ انگ سے مستی پھوٹے، جس کی چال قدم قدم پر لاکھوں فتنے جگائے۔ بڑی تپسیا کی بات تھی کہ من میں کوئی میل نہ آئے۔ اگر میری عمر کا تجزیہ کیا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ نہ جانے کتنے بڑھاپے خود پر سے گزار چکا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ عمر ابھی ایسے لگتا تھا جیسے شروع ہی ہوئی ہے، لیکن پختگی باہر طور تھی، خاص طور سے کردار میں جہاں غلاظتوں کو قریب نہ پھٹکنے دینا ہو وہاں اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ اور روپ لیکھا کے بارے میں تو یہ معلوم ہو ہی چکا تھا کہ وہ بمل راج کو دل میں رکھتی ہے، سو اس کی طرف سے بھی کوئی ایسی ویسی بات نہ تھی۔ ہم 2 ایسے بنجاروں کی طرح سفر کرتے رہے جو اپنی راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ منزل پہ منزل آتی رہی، دن اور رات کا یہ سفر ہم نے آرام سے طے کیا تھا۔ چتر بنس نے راستے بتا دیے تھے اور ان راستوں سے گزرنا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا۔ ہر وہ نشان مل رہا تھا جو یہ احساس دلائے کہ ہمارا رخ گھنیری ہی کی جانب ہے۔ سو پھر یوں ہوا کہ 5 دن اور 5 راتیں گزری، اور اس صبح جب سورج نے سر ابھارا تو ہمیں خانہ بدوشوں کی ایک چلتی پھرتی آبادی نظر آئی۔ چھوٹے چھوٹے ڈیروں کا شہر ڈال لیا گیا تھا اور اس کے درمیان خانہ بدوش چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت جس درے سے ہم گزر رہے تھے یہ آبادی اسی درے کے آخری سرے پر تھی، اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم اس سے کترا کر نکل جائیں۔ پھر ہم اس آبادی کے پاس سے گزرے، اور ظاہر ہے ہمارا دیکھ لیے جانا کوئی ایسی بات نہیں تھی جو باعث تعجب ہو، اور میں اس کے لیے تیار تھا کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس سے نمٹ لیا جائے۔ لیکن یہ خانہ بدوش پرامن تھے اور بستی بستی کوچے کوچے سفر کرتے تھے۔ یہ نٹوں کا ایک قبیلہ تھا جو آبادیوں میں جا کر کھیل تماشے دکھایا کرتا تھا، ڈگڈگیاں اور سارنگیاں بیچتا تھا، کاغذ کے پھول بنا کر بیچتا تھا، اور اس طرح اپنے پیٹ بھرنے کا سامان کرتے تھے یہ۔ لیکن کام وہی کا وہی تھا۔ قبیلے کی تنظیم لازمی ہوتی ہے، اور جہاں تنظیم نہ ہو وہاں برائیوں کا راج ہوتا ہے۔ سو یہاں بھی ایک تنظیم تھی، قبیلے کا ایک سردار بھی تھا جس کا نام دھرم پال تھا۔ بوڑھا دھرم پال نہایت تندرست و توانا تھا، اور قبیلے پر اس کی حکمرانی تھی۔ مجال ہے کہ کوئی اس کے حکم کے خلاف ایک پاؤں ادھر سے ادھر رکھ جائے۔ سو اس نے ہمیں دیکھا، 4 آدمی ہماری طرف دوڑا دیے کہ ہمیں بلا کر لے آئیں، اور ہم نے بھی اس پرخلوص دعوت کو رد نہ کیا اور بلانے والوں کے ساتھ چل پڑے۔ تب دھرم پال نے بڑے پیار سے ہمارا سواگت کیا اور کہنے لگا، مہاراج ادھر سے گزر رہے تھے، ہم نے سوچا کچھ جل پانی پیش کر دیں۔
ہم غریب نٹ ہیں اور کھیل تماشے دکھا کر جیون بتاتے ہیں. تمہاری زیادہ سیوا تو نہیں کر سکیں گے، لیکن جو تھوڑا بہت بھوجن پانی ہمارے پاس موجود ہے وہ کرتے جاؤ گے تو ہمیں خوشی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ مہاراج. آپ کا کیا نام ہے؟ دھرم پال ہے ہمارا نام. نٹ ہیں پشتوں کے. میرا نام بیاس ہے اور یہ میری بہن روپ لیکھا ہے. میں نے جواب دیا. کہاں جا رہے ہو؟ ہم گھنیری بستی جا رہے تھے. ارے کیا سچ مچ؟ دھرم پال نے چونک کر پوچھا. ہاں مہاراج، لیکن آپ کو تعجب کیوں ہوا؟ تعجب نہیں، خوشی ہوئی. ہم بھی تو گھنیری ہی جا رہے ہیں. بس تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے ڈیرے اٹھانے ہی والے تھے. گھنیری میں ہم ڈیرے لگائیں گے اور وہاں کافی دن رکیں گے. بڑی اچھی جگہ ہے. واہ، یہ تو اچھا ہوا. میں نے کہا. اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا ہوا. تمہیں بھی اکیلے سفر کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی، اور پھر بٹیا بھی ساتھ ہے. ہمارے پاس جو بیل گاڑیاں ہیں ان میں تمہیں اور بٹیا کو بیٹھنے کے لیے آرام سے جگہ مل جائے گی. آپ کو تکلیف ہوگی مہاراج. نہ بیاس بھیا نہ، ایسی باتیں نہ کرو. منش کے کام آ کر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے بھلا آج تک؟ بہت بہت شکریہ دھرل پال جی. میں آپ کے پاس آ کر بہت خوش ہوا ہوں. اچھے لوگوں کے اچھے کام. ہمیں کھلایا پلایا گیا. میرے بارے میں تو خیر آپ کو معلوم ہی ہے کہ کھانا پینا میری زندگی کی ایک اہم ضرورت نہیں ہے، لیکن روپ لیکھا کے لیے اچھا ہوا تھا کہ اسے آرام کرنے کا موقع مل گیا تھا، اور باقی سفر کے لیے گاڑی بھی. سو یہی ہوا. بنجاروں نے ڈیرے اٹھائے تو میں نے بھی اپنا فرض پورا کیا. حالانکہ مجھے اس سے روکا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ مہمان کام نہیں کرتے، لیکن میں نے کہا کہ دھرم پال مہاراج، مہمان جب تھا سو تھا. اب تو آپ کے قبیلے کا ایک ہم سفر ہوں، اور اس کارواں کے سفر میں میرا بھی تھوڑا بہت حصہ ہونا چاہیے. دھرم پال نے مسکرا کر مجھے ڈیرے اکھاڑنے کی اجازت دے دی تھی. ابھی سارے خیمے پوری طرح اکھڑے بھی نہیں تھے کہ اچانک ایک شور مچا اور میں چونک کر ادھر دیکھنے لگا. دھرم پال کچھ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک جگہ کھڑا ہوا ڈیرے اکھاڑنے کا کام دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہی مخالف سمت سے ایک سانڈ دوڑتا ہوا نظر آیا. وہ جنگلی سانڈ تھا اور اسے دیکھ کر شدید ہیبت طاری ہوتی تھی. سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں. آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے. وہ جنگلی سانڈ تھا اور اسے دیکھ کر شدید ہیبت طاری ہوتی تھی. یہ لمبے لمبے سینگ جو سیدھے کھڑے ہوئے تھے، بدن اتنا تنومند اور طاقتور کہ مانو کوئی چٹان لڑکی چلی آ رہی ہے. رخ اس سمت تھا جہاں دھرم پال 3-4 بچوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. فاصلہ بھی بہت کم تھا. اس کے دوڑنے کی دہشتناک آواز پہلے نہیں سنی جا سکی تھی. سامنے کہیں جنگل سے آ نکلا تھا اور بس چند ہی لمحے جا رہے تھے کہ وہ دھرم پال کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا. دھرم پال اور اس کے ساتھ موجود بچے تو خیر ایک لمحے میں اس کے نیچے آ کر کچلے جاتے اور وہ انہیں ہلاک کر دیتا، لیکن اس کے بعد اس کا رخ باقی لوگوں کی جانب ہی تھا اور اس وقت سوچنے سے کام نہیں چل سکتا تھا. جو کچھ کرنا تھا ایک لمحے میں ہی کرنا تھا. میرے قریب ہی روپ لیکھا بھی کھڑی ہوئی تھی اور یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی. سانڈ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور وہ بری طرح مستی میں تھا. بس پلک جھپکتے میں ایک لمبی چھلانگ نے مجھے دھرم پال سے آگے پہنچا دیا اور دوسرے بنجاروں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا. جس جس کی نظر پڑی تھی وہی چیخنے لگا تھا. دھرم پال اس طرح سکتے میں رہ گیا تھا کہ اپنی جگہ سے ہٹ بھی نہیں سکا تھا، لیکن پھر اچانک اس نے ان بچوں کو جو اس کے قریب موجود تھے اپنے بازوؤں میں لے لیا. وہ بچوں پر اپنی جان وار دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیچھے میں جا کر کھڑا ہو گیا اور سانڈ کو قریب آتے دیکھ رہا تھا. میں نے سوچا کہ اس دوڑتے ہوئے بدن کی قوت کو سنبھالنا ایک مشکل کام ہوگا اور اس کے لیے مجھے سب سے زیادہ مہارت کا ثبوت دینا ہوگا. چنانچہ میں دونوں ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا. آن کی آن میں سانڈ میرے قریب پہنچا اور دھرم پال دہشت سے چیخ پڑا. وہ سمجھ گیا تھا کہ مہمان کا کام تمام ہوا، لیکن میرے ہاتھوں کی گرفت نے سانڈ کے دونوں سینگوں کو جکڑ لیا. سانڈ کے بدن کی قوتوں سے میں بہت معمولی سا پیچھے ہٹا تھا. اتنی تیزی سے دوڑتی ہوئی چٹان کو روک لینا آسان کام نہیں تھا، لیکن میرے کام آسان کہاں ہوئے کرتے تھے. میں نے اس کی طاقت سے اپنی طاقت کو ٹکرایا اور اسے روک لیا. دھرم پال نے حیرانی سے دیکھا کہ سانڈ رک گیا ہے، حالانکہ اتنی تیزی سے دوڑنے کے بعد خود اس کا رکنا بھی ناممکن ہو سکتا تھا اگر وہ کوشش کرتا. لیکن میں نے اسے نہ صرف روک لیا تھا بلکہ اب سانڈ
پورے بدن کی طاقت سے مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کا سر ہل رہا تھا لیکن اس کے سینگ میری گرفت میں ہی تھے اور اس کے کھر زمین میں گھسے جا رہے تھے۔ میں اسے دھکیلتا ہوا پیچھے لے جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کے سر کے ہلنے کی رفتار بھی سست ہو گئی تھی کیونکہ اب اس کے سینگ پوری طرح میری گرفت میں تھے، اور پھر میں نے دانت کچکچا کر زور لگایا اور سانڈ کے حلق سے ایک دہشت ناک چیخ نکلی۔ اس کے دونوں سینگ میں نے مخالف سمت کر کے توڑ دیے اور اس کے سر سے خون کا فوارہ بلند ہو رہا تھا۔ سینگ توڑتے ہی میں نے اس کے منہ پر ایک سینگ دے مارا اور سانڈ کا جبڑا بھی ٹوٹ گیا۔ اس کا رخ بدلا اور رخ بدلنے کے ساتھ ہی وہ پوری قوت کے ساتھ دھم سے زمین پر گرا۔ میں نے دونوں سینگ ایک جانب پھینک دیے اور بنجارے شدت خوف سے اب سانڈ کے بجائے مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسانی طاقت کا کون سا کرشمہ ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ایک تکلیف دوں گا مہاراج، تھوڑا سا پانی چاہیے تاکہ میں اپنے بدن سے ان خون کے چھینٹوں کو دھو دوں۔ ہاں ہاں، ارے سنو، جلدی جلدی پانی پانی، دھرمپال عجیب بدحواسی سے چیخا۔ روپ لیکھا جلدی سے آگے بڑھی اور میرے نزدیک پہنچ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا بیاس؟ کیا میں تمہیں ٹھیک نظر نہیں آ رہا؟ ہاں وہ تو تم ٹھیک ہو، مگر اس کا جملہ حیرانگی کی وجہ سے ادھورا رہ گیا۔ آہستہ آہستہ بنجاروں کے ہوش و حواس بھی درست ہونے لگے اور اس کے بعد تو وہ شور مچا کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ سب نے مجھے گھیر لیا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ دھرمپال نے کہا، تم نے سانڈ کو مار دیا، ایسے اس کے سینگ اکھاڑ دیے، ارے وہ تو 10-20 کو بھی لپیٹ میں لے لیتا تو نہیں روکا جا سکتا تھا اسے، اور تم نے؟ بس دیا ہے مہاراج، دعائیں ہیں بڑوں کی، میں نے کہا۔ ہم نے ذرا سی کچھ چیزیں کھلائی تھی، انہوں نے ہماری پشتوں پر احسان کر ڈالا، خرید لیا سدا جیون کے لیے۔ ان بچوں کے ماتا پتا تمہارے احسان تلے دب گئے ہیں۔ آپ نے پھر وہی غیروں جیسی باتیں شروع کر دیں۔ جو کام مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کر لیا، اور اس میں میرا آپ پر کوئی احسان نہیں۔ میری جگہ اگر آپ بھی ہوتے تو یہی سب کچھ کرتے جو میں نے کیا۔ ارے ہم ہوتے تو اب تک ہمارا کچومر بکھرا ہوا ہوتا ان پتھروں پر۔ بس اب تو ایک ہی بات کہیں گے، جے بیاس مہاراج، جے ہو تمہاری۔ بھگوان نے کیا شکتی دی ہے تمہارے شریر میں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری تعریف و توصیف کے کلابے ملائے جاتے رہے اور میری ہی وجہ سے سفر میں کچھ دیر بھی ہو گئی۔ وہ لوگ میرے گرد ناچ رہے تھے، اتنا خوش تھے وہ کہ مجھے خود بھی ہنسی آ رہی تھی۔ روپ لیکھا بھی اتنی ہی خوش تھی۔ نٹوں کے قبیلے نے تو مجھے دیوتا کی طرح پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ذرا سی جنبش ہوتی تو وہ لوگ بیل گاڑیوں سے کود پڑتے اور پوچھتے کہ بیاس مہاراج کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ میں بار بار انہیں شرمندگی سے منع کرتا کہ نہیں بھائی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ ہم مزے مزے سے آگے بڑھ رہے تھے، ہماری خوب خاطر مدارات ہو رہی تھیں۔ دھرمپال نے پوچھا، گھنیری ہی کے رہنے والے ہو مہاراج؟ یہ میری بہن گھنیری میں رہتی ہے، میں کہیں اور رہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اچھا اچھا، ویسے گھنیری بڑی اچھی جگہ ہے، میں تو مادھو پوری میں جا چکا ہوں۔ مادھو پوری میں مہاراج جگمان کو ہم نے ایک بار اپنے کرتب دکھائے تھے۔ ٹھیک، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ روپ لیکھا بھی بالکل خاموش تھی۔ ہم کچھ وقت کے بعد آخرکار گھنیری بستی کی آبادی پہنچ گئے۔ روپ لیکھا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ بہت عرصے بعد وہ اپنے ماتا پتا سے ملنے والی تھی اور نہ جانے اس کے من میں کیا کیا تصورات تھے۔ البتہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا کام صرف روپ لیکھا کو وہاں پہنچا کر ہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ آگے دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح میں روپ لیکھا کو بمل راج تک پہنچا سکتا ہوں۔ نہ جانے ان لوگوں کے آنے کے بعد وہاں کیا کیفیت رہی ہوگی۔ خیر، اب وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں جا پہنچیں گے۔ بنجاروں نے اپنے لیے جگہ منتخب کی اور وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ میں نے دھرمپال سے اجازت طلب کی تھی تو وہ بڑی اطاعت سے مجھ سے بولا، روکیں گے تو نہیں مہاراج، سب کو اپنے اپنے گھر پیارے ہوتے ہیں، لیکن ایک بنتی ضرور کریں گے۔ مہاراج اگر سمے ملے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سے ملنے ضرور آئیں، یا پھر ہمیں اپنے گھر کا پتہ بتا دیں، ہم خود آ جائیں گے۔ یہاں تم سدرشن ناتھ سنار کا پوچھ لینا، روپ لیکھا اس سنار کی بیٹی ہے، اور آپ؟ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، روپ لیکھا کا منہ بولا بھائی ہوں۔ اچھا اچھا، ویسے میں خود بھی تمہارے پاس ضرور آؤں گا، تم بہت اچھے انسان ہو۔ بہرحال ان لوگوں سے اجازت لینے کے بعد ہم چل پڑے۔ اب راستہ بتانا روپ لیکھا کا کام تھا۔ اس کے بدن پر کپ کپی تاری تھی
اور وہ شدت جذبات سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہم اس بستی میں، اس محلے میں پہنچ گئے جہاں صدرشن ناتھ سنار رہتا تھا۔ روپ لیکھا کپ کپاتی ہوئی گلی میں داخل ہوئی اور آخرکار اپنے مکان کے سامنے پہنچ گئی، لیکن مکان کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ روپ لیکھا تالے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سامنے کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ زیادہ چوڑی گلیاں نہیں تھیں، پتلی پتلی گلیاں، گھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ دروازے کی زنجیر بجانے پر ایک عورت باہر نکل آئی۔ جے رام جی کی موسی۔ کون ہے بٹیا تو؟ موسی تم نے نہیں پہچانا مجھے؟ تم موسری موسی ہونا؟ تو ہائے رام ہائے دیا! اچانک موسی کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی اور وہ دوڑتی ہوئی اندر بھاگی۔ روپ لیکھا ششدر رہ گئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے تعجب سے پوچھا اور میں مسکرانے لگا۔ تم بھول گئی روپ لیکھا کہ تم مر چکی ہو اور اس نے ایک مردہ لڑکی کو دیکھا ہے۔ روپ لیکھا چند لمحے کچھ نہ سمجھ سکی۔ اندر سے مسلسل ڈری ڈری آوازیں آ رہی تھیں اور کوئی بھی شاید باہر آنے کو تیار نہیں تھا۔ ویسے بہت سے لوگ اندر موجود تھے جن کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ پھر وہ لوگ زور زور سے چیخنے لگے۔ تب روپ لیکھا سمجھی، ہے رام رام، یہ لوگ مجھے آتما سمجھ رہے ہیں شاید۔ ان کا سمجھنا بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے تم مر چکی تھی، تمہاری موت کی دھوم مچی ہوگی، اب تم سامنے نظر آئی ہو تو ان لوگوں کا ڈرنا تو لازمی بات ہے۔ واہ، یہ بھی خوب رہی، مجھے تو یہ خیال ہی نہیں آیا تھا۔ موسری ڈرنا تو بالکل درست ہے۔ اندر کی چیخیں سن کر باہر والے لوگ بھی نظر آئے تھے۔ بہت سے لوگ باہر آ کر جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے صورتحال معلوم کرنے لگے۔ روپ لیکھا ایک معمر شخص کی جانب بڑھی جو لاٹھی ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا تھا۔ دھرمو چاچا، تم بھی مجھے نہیں پہچانے؟ کون ہے ری تو کون ہے؟ دھرمو چاچا خوفزدہ لہجے میں بولے۔ شاید انہوں نے روپ لیکھا کو پہچان لیا تھا۔ چاچا، میں آتما نہیں ہوں، روپ لیکھا ہوں۔ تو زندہ کیسے ہو گئی؟ بھاگو بھاگو! دھرمو چاچا چیخنے لگے، لیکن وہ اکیلے ہی بھاگ گئے تھے۔ باقی لوگ کھڑے کڑی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک باہمت شخص آگے آیا، لمبا چوڑا آدمی تھا، بڑی بڑی مونچھیں، آنکھوں میں کرختگی، شاید نشے میں بھی تھا۔ وہ سینہ تان کر بولا، کون ہے ری تو؟ بانسو رام کاکا، میں روپ لیکھا ہوں۔ تو روپ لیکھا کہاں سے ہو گئی ری؟ تو کنویں میں ڈوب کر مر گئی تھی۔ کمال کرتے ہو، کیا میری لاش مل گئی تھی کنویں سے؟ لاش تو نہیں ملی تھی، ہم نے تلاش بھی کیا، تو پھر میں کہاں سے مر گئی؟ مجھے چھو کر دیکھو، ہاتھ لگا کر دیکھو، میں تمہاری روپ لیکھا ہوں۔ وہ جو تیرے کپڑے اور گہنے ملے تھے کنویں پر رکھے ہوئے، بس بانسو کاکا، میں کنویں میں کودی ہی نہیں تھی، کپڑے رکھ کر بھاگ گئی تھی۔ کیا؟ ہاں، تیرا ستیہ ناس، سب کو ڈرا دیا تو نے۔ بھائیو، یہ تو زندہ ہے۔ ساری باتیں تو ٹھیک ہے بانسو کاکا، مگر میرے ماتا پتا کہاں گئے؟ ارے اندر آ، یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ یہ میرا منہ بولا بھائی بیاس ہے۔ آجو بھائیا، اندر آ جاؤ۔ روپ لیکھا، تو نے تو سب کا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ ارے کیوں چیخ رہے ہو؟ چپ ہو جاؤ، وہ زندہ ہے۔ بہرحال خوب ہنگامہ ہوا تھا، اور میں نے ہی نہیں بلکہ روپ لیکھا نے بھی اس سے کافی لطف لیا تھا۔ البتہ وہ اپنے ماں باپ کے وہاں نہ ملنے سے پریشان تھی۔ بانسو کاکا کے گھر پہنچی، وہاں بھی عورتیں وغیرہ تھیں، ان پر بھی حیرت کے دورے پڑ رہے تھے۔ سب کے سب روپ لیکھا سے الٹے سیدھے سوالات کر رہی تھیں۔ بانسو کاکا نے کہا، تم لوگ ہی بکے جاؤ گی یا اسے بھی کچھ بولنے دو گی؟ بانسو کاکا، میرے ماتا پتا کہاں ہیں؟ کہاں گئے ہیں وہ دونوں؟ روپ لیکھا، بیٹھ جا، تو بیٹھ بھی جا بھیا۔ کیا نام ہے تیرا؟ بیاس، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے ہمیں ایک پلنگ پر بٹھایا۔ بانسو کاکا کہنے لگے، مجھے نہ ہی پتا روپ لیکھا کہ تیرے ماتا پتا کے ساتھ کیا ہوا۔ خیر تو ہے کاکا؟ کیا ہوا میرے ماتا پتا کے ساتھ؟ وہ جیتے تو ہیں؟ ہاں، جیتے ہی ہوں گے، بانسو کاکا نے جواب دیا، اور روپ لیکھا ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر لجاجت سے بولی، کیسے آرام سے کہہ رہے ہو بانسو کاکا؟ تمہیں بھگوان کا واسطہ مجھے بتاؤ تو صحیح میرے ماتا پتا کے بارے میں کہ کیا ہوا انہیں۔ تو کہاں چلی گئی تھی پہلے یہ بتا۔ بس کاکا، جو کچھ ہوا تھا وہ تو تمہیں پتا ہی ہے۔ میں گھر چھوڑ کر نکل گئی تھی، دوسروں کو دھوکہ دے کر، یہی سمجھ لو۔ مگر تمہیں بھگوان کا واسطہ بتا تو دو، کیا ہوا؟ کہاں گئے میرے ماتا پتا؟ مہاراج آئے تھے بارات لے کر، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ارے رانی بن جاتی ہماری پوری بستی کی، مادھو پور کی رانی بن جانا کوئی معمولی بات تھی؟ پر تیرا تو من ہی نہ مانا، نہ جانے کیا سوار ہوئی تھی تجھ پر مصیبت کہ سب کو مصیبت میں ڈال دیا۔ ہوا کیا تھا بانسو کاکا؟ کیا ہوا تھا بتا تو دو۔ ہونا کیا تھا؟ مہاراج کی بھی عزت پر بن گئی تھی نا۔ ارے کوئی معمولی بات تھی، بارات لے کر آئے تھے اور جس لڑکی سے شادی ہونے والی تھی وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔
اب تو خود سوچ، مہاراج کوئی ایسے ویسے آدمی تو تھے نہیں، چپ چپاتے بارات لے گئے، پر ساتھ میں تیرے ماتا پتا کو بھی لے گئے۔ انہیں کیسے چھوڑتے؟ ان سے تو سب کو ساری حقیقت پتہ چل جاتی۔ مہاراج کا خیال تھا کہ تو مری نہیں ہے، بعد میں پتہ بھی چل گیا تھا، کیونکہ ان کی موجودگی میں ہی تیری لاش تلاش کرائی گئی تھی، اور جب تو نہیں ملی تو مہاراج کو یقین ہو گیا کہ خود سدرشن ناتھ نے کچھ کیا ہے۔ پہلے تو وہ پوچھتے رہے کہ دیکھ سدرشن، بتا دے کہ کہاں بھگا دیا ہے تو نے بیٹی کو، اس کی لاش تو ملی نہیں ہے۔ پر جب سدرشن نے کچھ نہیں بتایا تو مہاراج بولے کہ ٹھیک ہے، اگر تو نے کوئی چال بھی چلی ہے تو میں تیری چال کو اس طرح بیکار کیے دیتا ہوں کہ تو یہاں رہے گا ہی نہیں، وہ کبھی تو تجھ سے ملنے آئے گی نا، اور جب تو یہاں نہیں ملے گا تو تلاش کرے گی تجھے مادھو پوری میں، اور مہاراج کے پاس پہنچ جائے گی۔ ارے مہاراج کی عزت پر بنا دی تھی تو نے، کیسے چھوڑ دیتے وہ سدرشن ناتھ سنار کو۔ بانسو کاکا کے لہجے میں ایک عجیب سا طنز تھا۔ بانسو کاکا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ماتا پتا کو مہاراج جگمان سنگھ لے گئے ہیں؟ ہاں وہی لے گئے ہیں۔ کیا سمجھی؟ کچھ پتہ نہیں چل سکے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ کچھ نہیں پتہ چل سکا، بانسو کاکا نے جواب دیا، اور روپ لیکھا آنسو بہاتی رہی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 36 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔